حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں، جب حضور دنیا پہ تشریف لائے تو ملک شام کے مغالبی حضور کے نور کی وجہ سے چمک دمک رہے تھے، ملک شام کے مغل نظر آ رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور کے نور کی وجہ سے بصرہ کے اونٹنیوں کی گردنیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرا پوترا دنیا پہ تشریف لایا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے وہ میرے بیٹے کے گھر کی طرف جھک رہا تھا، میرے بیٹے کے گھر کی طرف جھک رہا تھا۔ اتنی شانوں والا محبوب تشریف لایا دنیا پہ، اتنی شانیں اور اتنی عظمت محبوب کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر اس محبوب سے کوئی پیار کرے، اس محبوب سے کوئی پیار کرے، محبت کرے، تو اللہ بھی اس کو شانیں اور عظمتیں عطا فرما دیتا ہے، شانیں اور عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور کسی بدبخت نے کہا جی حضور کے آنے پہ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ لیٹنگ کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، فلاں فلاں کرتے ہو۔ جب حضور مکے میں تشریف لائے تو مکے والوں نے چراغاں کیا تھا، مکے والوں نے اپنے گھروں کو سجایا تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتے پھر آپ کیوں سجاتے ہو؟ میں نے کہا وہ انہوں نے نہیں سجایا تھا اس لیے تو ہم سجاتے ہیں، انہوں نے نہیں سجایا تھا اس لیے تو ہم سجاتے ہیں، کہ اگر وہ سجا لیتے تو ہم کیوں سجاتے؟ انہوں نے نہیں سجایا اس لیے ہم سجا رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا رک، مجھے جواب دے، جب حضور تشریف لائے تھے کتنے مسلمان تھے مکے میں؟ جب حضور مکے میں پیدا ہوئے کتنے مسلمان تھے؟ 10 تھے، 20 تھے، 50 تھے، 1000 تھے، 40,000 تھے، لاکھ تھے، کتنے مسلمان تھے؟ اور نہیں جی جب حضور تشریف لائے تھے اس وقت مسلمان تو کوئی نہیں ہوا تھا۔ حضور نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھایا، حضور نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھایا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے۔ میں نے کہا کون تھے؟ پھر کہتے کافر تھے۔ میں نے کہا پتہ لگ گیا جہاں پر کافر ہوں محبوب تشریف لائے تو وہ کافر خوشیاں نہیں مناتے، جو اپنے ہوتے ہیں حضور سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جو ہے ہی کافر وہ محبوب کی خوشیاں کیوں منائے گا؟ جو ہے ہی کافر وہ محبوب کی خوشیاں کیوں منائے گا؟ میں نے کہا مکے میں حضور تشریف لائے تو وہاں پر سارے تھے کافر، کسی کافر نے حضور کی خوشی نہیں منائی، ان کو پتہ نہیں تھا کون آیا آج۔ میں نے کہا مدینے کی بات کرتا ہوں، جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینے میں حضور کے محبت کرنے والے تھے، حضور کے چاہنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ جب حضور مدینے میں انٹر ہو رہے تھے لوگوں کو پتا چلا حضور آ رہے گئے، بھاگے گئے، ایک نہیں دو نہیں قافلہ بنا کے گئے۔ جب حضور کو دیکھا حضور سامنے گئے، تشریف فرما گئے، کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا تورات کے اندر، انہوں نے پڑھا تھا زبور کے اندر، انہوں نے پڑھا تھا انجیل کے اندر، ایک محبوب آئے گا وہ دعا کے چہرے والا ہوگا، واللیل کی زلفوں والا ہوگا، ید اللہ کے ہاتھوں والا ہوگا، مدینے میں ہجرت کر کے آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب انہوں نے سنا محبوب آ رہے گئے، حضور علیہ السلام کو ریسیو کرنے کے لیے گئے، مدینہ کی انٹرس پہ گئے، وہاں پہ پہنچے حضور آئے، نشانیاں وہی دیکھی، سب کچھ وہی دیکھا جو تورات کے اندر پڑھا، جو انجیل کے اندر پڑھا، اپنے اماموں کو اتارا، جھنڈا بنایا، محبوب علیہ السلام پیچھے تھے، وہ آگے تھے۔ حضور علیہ السلام جب آ رہے تھے حضور کو لے آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ میں نے کہا عاشق جو ہے وہ حضور کی آمد کا ذکر مناتے گئے، جن کے دل میں عشق نہیں ہوتا، جن کے دل میں کفر ہوتا ہے، وہ حضور کی آمد کا جشن نہیں مناتے۔ میں نے کہا ذرا تو بتا تو مسلمان ہے یا پھر کافر؟ کہتے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو پھر کافروں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ مدینے والوں کی مثالیں دینا، مدینے والوں کی مثال تمہارے سامنے گئے، مدینے والوں نے حضور کی آمد کا جشن منایا اور نعرے لگائے، جلوس نکالا، یا محمد یا رسول اللہ کا۔ اگر مسلمان ہے تو پھر مدینے والوں کی مثال دیا کر، اگر تو مسلمان ہے تو مدینے والوں کی مثال دیا کر۔ مدینے والوں کی مثال ہمارے سامنے گئے، مدینے والے حضور کا جشن منایا، حضور کے نعرے لگائے، حضور کے جلوس نکالا، مدینے والوں کی مثال ہمارے سامنے گئے۔ اگر تو مسلمان ہے، تیرے دل میں محبت ہے، حضور کا پیار ہے، عشق ہے، تو پھر مکے والوں کو چھوڑ مدینے والوں کی مثال دے، مدینے والوں کی مثال دے۔ مکے والوں کی مثال کیوں دیتا ہے؟ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت سارے کافر تھے، حضور نے تو کلمہ 40 سال کے بعد پڑھایا، 40 سال کے بعد کلمہ پڑھایا، پھر کافروں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ کلمہ حضور دا پڑھیا، مثالیں کافراں دیاں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، منافقت نہیں چلے گی، کلمہ پڑھا گیا تو کلمے کا حق ادا کرو۔ مثال مدینے والوں کی دو، جن مدینے والوں نے حضور کا جشن منایا ہے۔
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں آج لوگ جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، جلوسوں پہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا جلسوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا جلسہ اللہ نے عالم ارواح کے اندر کر کے بتا دیا ہے. حضور کا جلسہ کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، کار ثواب ہے، کار ثواب ہے. اور حضور کا جلوس مدینے والوں نے نکال کے بتا دیا، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے بتا دیا کہ حضور دا جلوس کڈنا بھی جائز ہے، حضور دا جلوس کرنا بھی جائز ہے. میں نے کہا ادھر نظرداری کریں، اپنا جلوس نکلے ادھر تو کوئی اعتراض کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. عمران کے جلوس نکلے ادھر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، نواز کے اپنا اس کے جلوس نکلے ادھر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. میں نے کہا حضور کی جلسوں پہ، حضور کے جلوسوں پہ اعتراض تو کیوں کرتا گیا؟ حضور کے جلوسوں پہ اعتراض کیوں کرتا گیا؟ میں نے کہا پھر مجھے بات تو ایک ہی سمجھ آتی ہے، اگر تیرے دل میں حضور کا عشق ہوتا، تیرے دل میں حضور کا پیار ہوتا، جس طرح تو عمران نیازی اور نواز زرداری کے جلسوں پہ خاموش رہتا ہے تو بدرجہ اعلیٰ محبوب کے جلسوں پہ خاموش بھی رہتا اور تو شرکت بھی کرتا، بلکہ بدرجہ اعلیٰ تو ان جلوس نکالنے والوں سے پیار بھی کرتا. میں نے کہا تیرے دل میں کھوٹ ہے، تیرے دل میں منافقت ہے، تو چاہتا نہیں ہے کہ حضور کا ذکر آگے بڑھے، تو چاہتا نہیں ہے کہ حضور کا ذکر کرنے والے نظر آئے. میں نے کہا تیرے گھٹانے سے بڑھانے سے حضور کا ذکر نہیں بڑھے گا، نہ کم ہوگا، کیونکہ اللہ نے حضور کا ذکر بڑھا دیا ہے. اللہ نے حضور کا ذکر بڑھا دیا ہے. وہ کیسے جی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ کی صلاۃ والسلام، میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. اب محبوب اگر وہ گھٹائے تو وہ اپنا نقصان کرے گا، بڑھائے تو اپنا فائدہ کرے گا. کو گھٹائے تو اپنا نقصان کرے گا، بڑھائے تو اپنا فائدہ کرے گا. حضور جو تیرا ذکر کرے گا اس ذکر کی وجہ سے اسے جنت عطا فرماؤں گا. جو تیرے ذکر سے اپنا جلے گا، پیچھے ہٹے گا، دل کو خالی کرے گا، اس کو جہنم بھیج دوں گا. مولا محبوب علی کی صلاۃ والسلام، میں نے تو تیرا ذکر بلند فرما دیا، اب کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو آ کے تیرے ذکر کو بلند فرما دے، تیرے ذکر کو بلند فرما دے. اب بات میں نے ختم کر دی، جو تیرے ذکر سے جلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، جو تیرا ذکر کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا. امامنا فرماتی ہیں جھنڈیاں لگانے پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. امامنا فرماتی ہے جب میرا بیٹا لگتے جگر دنیا پہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم عطا فرمایا. جبرائیل نے 3 جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر گاڑ دیا، ایک کعبے کے چھت پہ لگا دیا. میں نے کہا اگر جھنڈا لگانا بھی ناجائز ہوتا محبوب کی آمد پر، پھر اللہ جبرائیل کو حکم نہ دیتا کہ جاؤ مشرق اور مغرب میں جھنڈیاں لگاؤ، محبوب کی عزت کی خاطر، آمد کی خاطر کعبے کی چھت پہ جا کے جھنڈا لگاؤ. میں نے کہا ناجائز ہوتا تو رب حکم نہ دیتا، جائز تھا. مصطفیٰ کی آمد پہ ذکر کرنا جائز تھا، مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی کرنا جائز تھا، مصطفیٰ کی آمد پہ جلسہ کرنا جائز تھا، مصطفیٰ کی آمد پہ جلوس کرنا. اس لیے اللہ نے جلسہ بھی کر دیا، جلوس بھی کروا دیا، سب کچھ کر کے ہمیں بتا دیا یہ وہ محبوب ہیں جن کی آمد پہ خوشیاں منائی جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہوتے گئے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں کہ وہ محبوب علی کی صلاۃ والسلام ہیں جن کی خاطر کل کائنات بن گئی، کل کائنات بن گئی، کل کائنات بن گئی. اب ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس محبوب سے محبت کریں، اس محبوب سے پیار کریں، اس محبوب کی محبت اور پیار سے اپنے سینوں کو منور رکھیں. اگر اسی محبت اور پیار سے اپنے سینوں کو منور کر لیا تو یہی نورانیت قبر کے اندر بھی روشنی کرے گی، یہ نورانیت حشر کے دہاڑے بھی روشنی کرے گی. اور جس کے حضور کی محبت سے سینے چمکتے ہوں گے کل قیامت کے دیہاڑے حضور فرمائیں گے او میرے غلامہ پریشان ہونے دی لوڑ نہیں، جہدے نال پیار کرتا رہا ہے وہ محمد عربی آگے آئے، اور جس سے پیار کرتے رہے ہو وہ محمد عربی آگے گئے. جب محبوب نے فرما دیا کہ وہ آگے گئے جس سے پیار کرتے رہ گئے، بس ہمیں جانا کہ بات بن گئی ہے، بات بن گئی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ میں ساری امت نعرے لگاتا رہوں کہ میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، آگے غلامی قبول ہی نہ ہو تو پھر فائدہ. بات اب بنتی ہے کہ حضور فرما دیں کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، حضور فرما دیں کہ وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. حضور نے ایک مرتبہ بھی فرما دیا نا وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، بات بن جائے گی، غلامی کا حق ادا ہو جائے گا. اس انداز سے پیار کر کے جائیں، اس انداز سے محبت کر کے جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کل قیامت کے دیہاڑے حضور دور سے دیکھیں تو حضور فرمائے او محشر والے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. پھر زندگی میں جو سانس لیے ہوں گے ان سانس لینے کا مقصد پورا ہو جائے گا.